بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل سورہ کہف کے متعلق بہت سی حدیثیں آئی ہیں، لیکن کچھ یہاں پر جو میرے سامنے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے ایک جانب 2 رسیوں میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ آسمان سے بادل اترے اور گھوڑے کے قریب ہوتے رہے یہاں تک کہ اس کو ڈھانپ لیا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے گردن ہلانے لگا۔ صبح کو اس صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینہ یعنی رحمت تھی جو سورہ کہف کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ غرضی کا اس سورت کی تلاوت سے اللہ کی رحمت حاصل کرنی چاہیے۔ بخاری شریف جلد 2 کتاب التفسیر سورہ کہف۔ حدیث نمبر 2 میں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں یاد کیں تو وہ ہمیشہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، یعنی کہ اس میں پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں ان کے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے جمعے کے روز یعنی دن کے کسی وقت میں سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اگرچہ دجال بھی نکلے گا تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ سورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات، حفاظت حمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو 1 مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعے کو پڑھتا رہے۔ حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر اس سورت کو پڑھے، انشاءاللہ اس کا حمل جملہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور اس کی اولاد تندرست اور سالم پیدا ہوگی اور اللہ کی مہربانی سے ہمیشہ ماں باپ کی فرما بردار رہے گی۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو اور اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ سورت کہف کو پڑھتے رہنے سے انسان میں حکمت اور دانائی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کی جاہ و حشمت، مال و دولت اور زیب و زینت اس کی نظروں میں ہیچ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر حکمت اور دانش کی ایسی راہیں کھولتا ہے کہ دنیا حیران رہ جائے گی، بشرطیک وہ حق پر قائم ہو۔ اگر وہ کسی بات سے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جاننا چاہے تو اسے 7 یوم تک سورت کہف کو بعد نماز مغرب بغیر کسی ناغے کے پڑھنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے اسے کسی نہ کسی طرح مطلع فرما دے گا کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی ہدایت پر مبنی ہے کہ نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ 21 یوم تک سورت کہف کو 1 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کے دل میں ہدایت والا راستہ مستحکم کر دے گا۔ اس کے لین دین میں ایمانداری اور سچائی آ جائے گی۔ الغرض اس سورت کے بے پناہ فوائد ہیں۔ جس حاجت کی پیش نظر اس سورت کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ حاجت پوری کر دے گا۔ رضا الہی کی خاطر اس سورت کو 1 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہمیں راہ دکھاتا ہے اور جب اس کا حکم ہوتا ہے تو ہم اس کی راہ پہ چلتے ہیں۔ بے شک اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے اور کل کائنات کے مسلمان اور تمام انسان پر اپنا خاص کرم کرے، سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، سب کو اپنی ہدایت راہ پہ چلائے۔ آج جمعے کا دن ہے، سورہ کہف پڑھنا نہ بھولیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہے۔ بے شک ہمارا رب بہت مہربان ہے۔ ہم انسان جو ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں لیکن ہمارا رب ہمیں ہر وقت تھامے ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندے تم کب میرے پاس پلٹ کر آتے ہو۔ ہمیں نماز درود کا پابند رہنا چاہیے۔ آج جمعے کا دن ہے تو درود کا بھی ضرور اہتمام کیجیے گا اور سورہ کہف
بھی پڑھیے گا، مجھے دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔